لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وأغمى في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. صلوات محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مجیدن بی بی بنت عبداللہ، مرحوم علی حسین ابن علی بخش، مرحومہ ذوالفقاری بنت علی حسین، مرحومہ زیب النساء بنت ابراہیم و تمام مومنین و مومنات علی الخصوص و مدفون جو اس قبرستان میں ہیں، ان تمام کی ارواح عالیہ و احسان. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہم ان مجالس میں اپنی کسی لیاقت کی بنیاد پر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف ہوتا ہے جو پروردگار عالم ہم جیسے گنہگار بندوں کو نوازتا ہے کہ ایسی پاک فضا، ایسے عظیم ماحول میں جو انبیاء اولیاء کی انفاس قدسیہ سے معطر ہے، اس مقدس جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آتا ہے اور اپنے بندوں کی نجات کے اسباب فراہم کرتا ہے. چونکہ در حسین وہ در ہے جسے بعض روایات میں نے دیکھا مرحوم
عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہے، ان کی ایک کتاب سفینۃ البحار ہے، یہ جو آپ کی بحار الانوار علامہ کی ہے، اس کتاب کو انہوں نے خلاصہ کیا۔ اور سفینۃ البحار میں ایک روایت انہوں نے نقل کیا کہ الا وَإِنَّ الْحُسَيْنَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَعْنَدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ رِيحَ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے۔ وَمَنْ أَعْنَدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ رِيحَ الْجَنَّةِ، اگر کوئی حسین ابن علی سے دشمنی کرتا ہے تو بات جنت کی نہیں ہے، خوشبو جنت اس پر حرام ہے۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم کا ہے، تو ہمیں اپنی قسمت پہ افتخار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محبت امام حسین سے نوازا ہے، ہمارا دل نام حسین پہ دھڑکتا ہے، ہم خاص توفیق کے حامل ہیں جو الحمدللہ اتنے دنوں سے مجالس میں آ رہے ہیں، بانیان مجالس کو منعقد کر رہے ہیں، سب کو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے بار بار جو ڈر لگتا ہے، اپنے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے اور عام مومنین سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال ہمارے اندر عجب و تکبر نہ پیدا کر دیں۔ یہ وہ چیز ہے، وہ خطرہ ہے۔ یہ خطرہ دوسروں کو نہیں آتا، بے ایمانوں کو یہ خطرہ نہیں آتا، یہ خطرہ مومنین تک آتا ہے۔ جب مجھے لگنے لگے کہ میں بہت زیادہ مجلسیں پڑھنے لگا ہوں، لوگ تعریف کرنے لگے اور سبحان اللہ واہ، تو پھر یہیں پر اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، در حسین وہ در ہے جہاں پر انسان اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھے، کم سمجھو گے، حسین اتنا بڑھا دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا مومنین کے لیے یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ تصور کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ در حسین پہ آؤ، آپ کو آپ کا عمل زیادہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ سسٹم میں بھی ہے، روایت میں ہے کہ شیطان بعض لوگوں پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اب ان پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرد جو روایت کا جملہ ہے، اذا استکثر عملہ، جب کسی بندے کو اس کا عمل زیادہ نظر آنے لگے تو شیطان کہتا ہے ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومنین کو ہمیشہ یہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، جو بھی یہاں پر آئے، دیکھیں حسین کا در تواضع کے ساتھ آنے والوں کے لیے ہے۔ یہاں پر تکبر، عجب، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر خریدی نہیں جاتی۔ میں نے شاید کہیں پر عرض کیا تھا کہ در حسین پر ٹوٹے ہوئے دلوں کو خریدا جاتا ہے، اکڑے ہوئے دلوں کو نہیں خریدا جاتا۔ ٹوٹ کر آؤ تو در حسین پر اتنی قیمت تمہاری لگائی جائے گی اور ایسی قیمت لگائی جائے گی کہ انبیاء آ کر تمہاری قبروں پر کہیں گے بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ پروردگار عالم نے ہمیں نوازا ہے، بار بار اپنے آپ کو یہ چیز سمجھاتے رہیے۔ خدا کی قسم، اگر آپ نوحہ پڑھتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلسیں برگزار کرتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو یہ سمجھاتے رہو کہ یہ کام میں اپنی طاقت اور اپنی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نوکر ہوں ان کے در کا، اور ان کے پاس نوکری کرنے کے لیے مجھ سے اچھے افراد موجود ہیں، لیکن یہ مجھے نوازنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جب ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے گا نا، تو کبھی ہمارے معاشرے میں عجب و تکبر کا تصور نہیں ہوگا۔ یہ مرحلہ ہے جو پہلا مرحلہ ہے، جب ہم زیادہ اعمال نیک انجام دیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ یہ تواضع کی جگہ ہے، یہ انکساری کی جگہ ہے۔ یہ در ہے ہی وہ در جہاں پر رومال دیا جاتا ہے اسے جو ہاتھ باندھ کر آتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ رومال دیا اسے جاتا ہے، کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا۔ کہ اگر آپ غور فرمائیے، کربلا کے دشت میں اگر آپ دیکھیے، وہاں پر سب کو شہید ہونا ہے، وہاں سب کو شہید ہونا ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ کسی کا خون بہ رہا ہو
تو رومال باندھا جائے خون رکنے کے لیے نہیں، یہ رومال جو ملا ہے یہ حر کو تمغہ ملا ہے اس انکساری کا جو حر نے دکھایا تھا، فرمانے نہیں، وہ انکساری، وہ تواضع جو حر نے دکھایا ہے کہ ہم تمہیں اب ایسی چیز دیں گے کہ پوری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ رومال زہرا دیں گے کہ تم نے انکساری دکھایا۔ لہذا یہاں پر انکساری وہ تواضع کے ساتھ آئیے، یہ وہ درس کربلا ہے جو ہمیں شہدائے کربلا نہیں بتایا۔ اگر آپ غور فرمائیے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جناب بریر کا نام تو آپ نے سنا ہے، شہدائے کربلا میں سے ایک عظیم ذات ہیں۔ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، اس کی جنت کا میں ضامن ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے۔ معلوم جناب بریر نے عجیب جملہ کہا، یہ وہ اہم درس ہے جو آپ کو اس فرش مجلس سے ملنا چاہیے، وہ یہ کہ جناب بریر نے کہا مولا ہم یہاں جو آئے ہیں اور آپ کی رکاب میں اپنے آپ کو فدا کرنے آئے ہیں اور اپنا خون بہانے آئے ہیں اور جانثاری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا احسان نہیں ہے آپ پر، بلکہ آپ کا احسان ہے کہ ہمیں آپ نے قبول فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں عجیب انداز نہیں ہے جہاں پر جناب بریر فرماتے لقد من اللہ علینا یبن رسول اللہ، خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے، ان نقاتل بین یدیک، کہ ہم آئیں اور آپ کے ہمراہ تلوار چلاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے۔ یعنی در حسین کا پہلا درس یہ ہے، جان دے کر بھی حسین پر تم نے احسان نہیں کیا، تمہاری جان کا تحفہ قبول کر کے حسین نے تم پر احسان کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسین نے قبول کیا ہے جو ہماری مجلسوں کو، ہماری ذاکری کو، ہماری خطابت کو، ہمارے نحووں کو ذرہ برابر ذہن میں خدا کی قسم نہ آئے کہ نہیں میں نہیں رہوں، جو کبھی کبھار بات جملے نہیں فلاں شخص محفلوں کی ضمانت نہیں، معنی نہیں رکھتا۔ در حسین پر سب ذرے ہیں، حسین نظر کر دے تو آفتاب بن جائے۔ تو مجھے فرما رہے نہیں، حسین نظر کر دے تو آفتاب بن جائیں، چونکہ نظر حسین ہے ہی۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بشارت عرض کروں جو روایات میں نے دیکھا ہے، میں نے روایت میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء دو لوگوں پر نظر کرتے ہیں، دو گروہ پر نظر کرتے ہیں۔ ایک گروہ روایت کہتی فَلْيَنْظُرُوا الحسین، حسین نگاہ کرتے ہیں، کہاں نگاہ کرتے ہیں؟ إِلَى زَوَّارِهِ وَإِلَى مَنْ يَبْكِيهِ۔ دو گروہ ہے جس کی جانب حسین دیکھتے ہیں، ایک کون؟ جو حسین کی زیارت کو جاتا ہے، دوسرا کون؟ جو حسین پر گریہ کرتا ہے۔ پس ان مجلسوں میں جب آپ آئے ہو نا، آپ مورد نظر امام ہو۔ شاید یہ مطلب ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں پائیں کہ حسین کی نگاہ یعنی کیا۔ آپ کی خدمت میں سورج اگر ہمارے گھر پر پڑ جائے ہزاروں جراثیم دور کر دیتا ہے، نگاہ حسین جب عزاداروں پہ پڑتی ان کے وجود کو منور کر دیتا ہے، ان کا پورا وجود منور ہو جاتا ہے، ان کا پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ اب جا کر سمجھ میں آتی وہ حدیث جو مولا فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ایسی مجلسوں میں آئے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہو، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوتے۔ بھائی جس پر نگاہ حسین پڑ جائے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندگی بانٹتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندگی خود بانٹتے ہیں۔ حسین وہ زندگی دیتے ہیں جب انسان خود زندگی بانٹنا شروع کرتا ہے۔ حسین کی دی ہوئی زندگی کے بعد موت نہیں ہے، وہ حیات طیبہ ہے، اور حیات طیبہ کے بعد انسان خود حیات بانٹتا ہے، انسان خود زندگی بانٹتا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس پر شکر ادا کریے۔ یہ مقام شکر ہے، مقام تکبر نہیں ہے۔
مقام عجب نہیں ہے، یہ مقام شکر ہے، اور جتنا شکر کرو گے اتنا تواضع بڑھتا جائے گا، اتنا انکساری بڑھتی جائے گی کہ اللہ نے ہمیں نوازا۔ اب آئیے جو موضوع ہے، چونکہ 2 مجلسیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع سے زیادہ دور نہ ہوں۔ موضوع بہت اہم ہے، وہ یہ کہ رزق محرم کیا ہے۔ رزق محرم، یا یوں کہیے رزق ایام ازا۔ رزق کا معنی پہلے کیا جائے کہ خود رزق کہتے کسے ہیں، چونکہ رزق کا لفظ جب ہمارے ہاں آتا ہے تو روزی کو ساتھ میں روٹی لاتے ہیں، کہتے ہیں روزی روٹی، تو وہیں سے رزق کا معنی بڑا محدود ہو جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں روزی روٹی نہیں چل رہی ہے تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ روٹی کو ہم روزی کہتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ جبکہ اگر آپ روایات کی دنیا میں آئیے تو رزق الگ ہے، رزق مادی بھی ہے، رزق معنوی بھی ہے۔ یہ جو آپ کی روٹی دال چاول یہ سب مادی رزق ہے اور بہت عظیم رزق ہے، یہ بھی بہت عظیم رزق ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رزق کا احترام کرو۔ حتی بعض موارد پر یہ دیکھا گیا ہے کبھی کبھی یہ اسراف جو ہوتا ہے، کبھی یہ چیزیں پھینکی جو جاتی ہیں، خدا کی قسم گھروں میں نہ جانے کتنی غربتیں صرف انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں، جب یہ رزق کے مادی کا احترام نہیں ہوتا، جب ان کا اسراف ہوتا ہے، جب انہیں نہ جانے کن کن، آپ سب گواہ ہیں کہ آج جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں ایک فقر و تنگ دستی کا ماحول ہے، چونکہ روزی و رزق کی بے احترامی بہت عظیم گناہ ہے اور بہت عظیم بلایا کو لے کر آتی ہے۔ اس چیز کا خیال کریے، ظاہری رزق جو رزق کے مادی کے طور پر ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اس کا احترام گھروں میں احترام کیا جائے، دسترخوان پہ روٹی کا احترام کیا جائے، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا کہ ایک دانہ چاول کا آپ تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلے طے ہوئے ہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ایک روٹی جو دسترخوان پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کو بڑی آسانی سے لگی کہ روٹی ہمارے سامنے، کبھی آ کر ان مرحلوں کو طے کریے کہ ایک روٹی جو آپ کے دسترخوان تک پہنچی ہے یہ کتنے مرحلوں کو طے کر کے آئی ہے تو آپ کے دسترخوان تک آئی ہے، تب شاید وہ اسراف کا مرحلہ ہمارے یہاں تھوڑا سے طے ہو اور اس سے باز آ جائیں، جو ہو رہا ہے۔ آج بہت سسٹم خراب ہے، میں نہیں جانا چاہتا اس وادی میں، بہرکیف یہ رزق کے مادی بھی مورد احترام ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے، اسراف سے بچائیے۔ یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، موضوع گفتگو رزق محرم ہے کہ ایام ازا کا رزق کیا ہے۔ ہر دن کا اپنا رزق ہوتا ہے، ہر مہینے کا اپنا رزق ہوتا ہے، ہر مکان کا اپنا رزق ہوتا ہے، ہر زمان کا اپنا رزق ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہر رزق نہیں ملتا، ہر وقت ہر رزق نہیں ملتا۔ مغفرت کا رزق جو آپ کو ایام رمضان میں ملتے ہیں وہ دوسرے ایام میں نہیں ملتے، مغفرت کا رزق ہے۔ اسی طرح توبے کا اور اجابت دعا کا رزق جو تحت قبۃ الحسین ملتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ملتا۔ یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مقرر فرمایا، خاص رزق خاص مکان اور خاص زبان پر ہے۔ آپ غور فرما سکتے ہیں، میں ایک مثال فقط قرآن مجید کے دے دوں کہ ہر زمانہ ہر رزق نہیں لاتا، لہٰذا یہ جو ایام ازا گزر رہے ہیں انہیں تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کچھ حاصل کرنا ہے، اس کے بعد وہ کم ملے گا یا اتنی وافر مقدار میں نہیں ملے گا، چونکہ اس زمانے کو ہم سمجھتے نہیں، ہر زمانہ ایک جیسا ہے، ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ سورہ یوسف کو آ کر دیکھیے، جہاں پر جناب یوسف علی نبینا علیہ والسلام کے بھائی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، اے بابا ہمارے لیے دعا کریے، ہم خطا کار ہیں۔ جناب یعقوب نے کیا فرمایا، قرآن جا کر دیکھیے، سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ نبی خدا ہیں، ولی خدا ہیں، کوئی انسان نادم ہے، آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے بابا آپ ہمارے لیے دعا کریے، ہم گنہگار ہیں۔ نہیں کہا فوراً دعا کروں گا، سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ روایت میں آئیے تو امام فرماتے ہیں وَأَخَّرَهَا إِلَى لَيْلَةِ الْجُمعہ، جناب یعقوب نے در حقیقت اس دعا کو تاخیر میں رکھا جمعے کی رات تک،
چونکہ جمعے کی رات میں جو برکت ہے وہ دیگر راتوں میں نہیں ہے. معلوم ہے ہر زمانہ بھی اپنا جو ہے ایک الگ کوالٹی رکھتا ہے، ایک الگ کیفیت رکھتا ہے. اب یہ ایام ازا ہے، اس ایام ازا میں یا ہر ایام ازا میں جو رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے وہ کون سا رزق ہے؟ وہ رزق ان کی طرف سے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے. یہ تو طے بات ہے، ان کی طرف سے کمی نہیں ہونی ہے. وہ بخیل نہیں ہے، وہ کریم ہے. حسین کے در پر سے قریب کمی ہو سکتی ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے. در حسین پر جھولیاں اور کشکول چھوٹے پڑتے ہیں، عطا میں کمی نہیں آتی. توجہ فرمائیں نہیں، یہاں پر واحد وہ در ہے جہاں کشکول چھوٹے پڑ جاتے ہیں، یہاں عطا میں کمی نہیں ہوتی. یہاں تو عطا بے حساب ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس بے حساب رزق سے کتنا لے کر جاتے ہو. وہ سارے مرحلے مجھے طے کرنے، انہیں نہیں مرحلے تھے. میں نے کل بھی ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ انہیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے. بعضوں کو لگتا ہے کہ حضرت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. حضرت کو تیاری کی ضرورت ہے. حضرت تو انسان کامل ہیں، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بطور کامل خلق کیا ہے. وہاں تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. جتنی تیاریاں ہونی ہے یہاں سے ہونی ہے، لہذا وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے. وہاں سے تو رزق کی برسات ہے. یہ طے کرنا ہے کہ میں اپنا کشکول کہاں تک لے جا سکتا ہوں، میرے کشکول میں عطائیں کتنی آ سکتی ہیں، وگرنہ وہاں سے کیا کمی ہے، وہاں سے کیا دیا جائے. تو مجھے فرمائیے، وہاں پر ہماری عطائیں جو ہوتے ہیں، ہمارے جیب کا پیسہ اگر چلا جائے تو کم پڑتا ہے. وہاں پر تو بے حساب ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کیا فرماتے ہو کہ جتنا عطا کرتا ہے اس کا خزانہ بڑھتا. واحد وہ خزانہ ہے جو عطا کے بعد بڑھتا ہے، وگرنہ کائنات کا ہر خزانہ عطا کے بعد کم ہوتا ہے. اور حسین اسی خزانے پروردگار عالم میں، اسی خزانے پروردگار عالم میں بے اذن پروردگار عالم اختیار رکھتے ہیں. یہ مرحلے کو یاد رکھیے گا. بے اذن پروردگار عالم، اسی خزانے پروردگار عالم پر حسین کو اختیار ہے. وہاں بیٹھے ہیں آپ، ان کی اپنی کیپیسٹی تھوڑا سے بڑھانی پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا. ان کی طرف سے کوئی کمی تھوڑی نہیں. وہ اس قدر عطا کریں گے، اس قدر عطا کریں گے، لیکن آپ تھوڑا بڑھیے. محرم کا رزق کیا ہے؟ میں کیا حاصل کر سکوں اس محرم میں؟ اس محرم میں مجھے کیا حاصل کرنا تھا؟ وہ رزق جو بٹ رہا تھا ہر مجلس میں، وہ رزق جو بٹ رہا تھا ہر ماتمی دستے میں، وہ رزق جو بٹ رہا تھا ہر جلوس میں، وہ رزق جو بٹ رہا ہے ہر مجلس میں، اس رزق کو میں نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ پہلا رزق محرم جو آپ کو ملے گا محرم میں وہ طہارت روح ہے. محرم کا پہلا رزق طہارت روح ہے، روح کی پاکیزگی. یہ پہلا رزق محرم ہے جسے کہا جاتا ہے طہارت روح. خدا کی قسم اتنی پاک ہو جائے گی آپ کی روح، روح کی پاکیزگی، روح کا آلودگیوں سے دور ہونا آپ کو امام سے قریب کر دے گی. یہ رزق کا اثر ہے. رزق کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی. اس روح کا اثر کیا ہو؟ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں تاکہ باتوں کو اور زیادہ قریب سے جا کر سمجھیے. آیت اللہ ہے مرحوم آخوند علی حمدانی. دیکھیں محرم میں رزق کیا بڑھتا ہے. مرحوم آخوند علی حمدانی مرجع وقت گزرے. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں، یہ بہت ہی اچھی سنت ہے، اسے جن لوگوں نے جاری ساری رکھا ہے وہ جاری رکھیں، جو نہیں رکھ پاتے وہ کریں. اور ضروری نہیں کہ آپ 50 کا اور سینکڑوں کا مجمع بلائیے. اپنے گھر میں بیٹھ کر، میں نے شاید کبھی عرض کیا، حدیث کیسا پڑھ لیجئے. ایک گھر میں ایک مجلس گھر کی ضرور ہونا چاہیے. ہفتے میں ایک دن کریے. وہ 4-5 بچے جو بیٹھے ہیں، آپ میاں بیوی بیٹھ کر ایک کوئی نوحہ پڑھے، کوئی مجلس پڑھے. ضرور مولانا کو آپ بلائیے، مولانا مجلس پڑھے نہیں، حدیث کیسا پڑھیے، فضائل اہل بیت آپ نے پڑھ لیا. ایک بچے سے کہیے نوحہ پڑھ دے، مجلس ہو گئی. تو مجھے فرمانے کم از کم اس طرح اپنے گھر میں. یہ خاص نورانیت ہے. شاید اس مرحلے کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں، ہم وہاں گھر کی در و دیوار بھی
نام حسین سنے تاکہ یہ در و دیوار مبارک بن جائے. تاکہ یہ در و دیوار کیا ہو جائیں؟ مبارک. آپ کو نہیں پتا کہ اس نام کا اثر کیا ہے. خدا کی قسم یہ نام جس در و دیوار پہ پڑ جائے وہ در و دیوار مبارک ہو جاتے ہیں. اور گھر کے ہزاروں ڈیکوریشن پر آپ خیال کرتے ہو لیکن گھر کی دیواروں کو بابرکت بنانے کے لیے نام حسین لیجئے گھر پہ. یہ کوشش کریے ہمارے گھروں میں. میں نے عرض کیا نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمارے گھر مجلس کیسے نہیں ہو سکتی، حدیث کیسا نہیں پڑھی جا سکتی، 2-3 لوگ نہیں بیٹھ سکتے، گھر کے افراد نہیں بیٹھ سکتے، آرام سے ایک بچہ نوحہ پڑھے مجلس ہو گئی. خدا کی قسم نام حسین لے لو، نام اہل بیت لے لو، یہ تمہارے وجود کو بابرکت کر دے گا، تمہارے گھر کو مبارک قرار دے گا. مرحوم آخوند علی حمدانی، میں عرض کروں نا کہ روح جب پاک ہو جائے، پہلی برکت ان مجلسوں کی کیا ہوتی ہے؟ روح پاک ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ ابھی روایت پڑھوں گا کہ روح کیسے پاک ہو جاتی ہے مجلسوں میں آنے کے بعد آپ کے حضور میں، تاکہ یہ رزق محرم سمجھ میں آئے. مرحوم آخوند علی حمدانی کہتے ہیں کہ میرے گھر مجلس ہوا کرتی تھی. یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت مراجع کے ہاں بدستور قائم و دائم ہے کہ وہ ہر شہادت پر، ہر ولادت پر، ہر مناسبت پہ ایک مجلس یا ایک محفل اپنے گھر میں کرتے تھے. کہتے تھے کہ میرے گھر میں مجلسوں کا سلسلہ ہر ولادت و شہادت پہ مجلسیں اور ولادت پہ محفلیں ہوا کرتی تھی. ایک شخص تھا جو آتا تھا اور جب وہ آتا تھا تو ایک خاص خوشبو کا میں احساس کرتا تھا، ایک خاص خوشبو کا میں احساس کرتا تھا. اور وہ ایسی خوشبو لگتی تھی کہ اس طرح کا عطر جو ہے میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس طرح عطر کی ایک خاص خوشبو آئے. کہ میں بہت مرتبہ چاہا میں نے کہ اس سے پوچھوں، لیکن ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں، مجلس ختم ہوئی وہ فوراً ہوتا ہے آدمی کو کام ہے زندگی میں، جیسے ہی مجلس ختم ہوتی تھی وہ چلے جاتے تھے. کہ میں بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ ان سے پوچھوں، کیونکہ میں نے احساس مرجع وقت ہے کہا میں نے احساس کیا تھا کہ یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں نے دوران نوحی اس سے کہا کہ رکنا تم سے کام ہے، چونکہ ابھی نوحہ ختم ہوا اور تم چلے جاؤ گے. کہا نوحے کے دوران میں نے اس سے کہہ دیا، وہ رک گئے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کون سا عطر لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا آغا میں عطر ہی نہیں لگاتا. آغا میں عطر ہی نہیں لگاتا. انہیں تو معلوم تھا، انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ خوشبو دنیاوی عطر کی نہیں ہے. کہ کیا کرتے ہو تم؟ یہ خوشبو مرجع وقت احساس کر رہا ہے کہ الگ سی خوشبو جو تمہارے وجود سے آتی ہے یہ کیا ہے؟ کہا آغا میری ایک خاصیت یہ ہے کہ میں کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کثرت سے زیادہ. یہ وہ عمل ہے جو ہم لوگوں کو یاد ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، کبھی کسی سے کہیے کوئی مشکل ہے تو کہیں سلوات پڑھو گے، مولانا نے ٹہلا دی ہم کو، ان کو کوئی دعا نہیں آتی. انہوں نے خدا کی قسم اس سے بڑا ذکر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے تو آپ معمولی سمجھتے ہو. اس ذکر میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے. کبھی غور کرنا. تو فرمایا نہیں جب آپ اللہم کہتے ہو نا توحید ہے، پھر پیغمبر کا نام آتا ہے تو نبوت ہے، اور آل محمد جب کہتے ہو تو امامت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد تمام اصول دین پڑھتے ہو، غور نہیں کرتے، چونکہ ہم کو آسان ہو گیا، ہم کو یاد ہو گیا تو کہتے نہیں کوئی اور عمل بتائیے. میں نے ایک جگہ کیا جب تک آڑھا تیڑھا لکھ کے نہیں بتائی تو سمجھتے نہیں اچھی کچھ مولانا نے دیا نہیں. یہ خدا کی قسم اس سے بڑا ذکر نہیں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، جو اہل ذکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات ذکر میں اس سے بڑا ذکر نہیں ہے، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آغا میں کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، یہی میری خاصیت ہے. آغا نے فرمایا خوشبو. کہ آغا اب یہ مرحلہ میں عرض کر رہا تھا روح کو پاک کرنا. یہ ہماری مجلسوں میں ایک دستور ہے نا بہترین، بار بار آپ سے کہا جاتا درود پڑھیے درود پڑھیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ذاکر کو بھی آرام کرنا ہو، لیکن اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس آرام میں بھی عبادت میں خلل نہ پڑنے پائے اور آپ بہترین عبادت کے ذریعے دوسری عبادت تک منتقل ہو جائیے. تو جو فرما رہے وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا لیکن یہ خوشبو
جو تمہارے وجود سے میں احساس کرتا ہوں، اس کا کیا راز ہے؟ کہا آقا میں کثرت سے صلوات پڑھتا تھا، میں نے خواب میں، اب توجہ فرمائیے گا، میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر تشریف فرمائیں اور مجمع ہے، کافی مجمع ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، بڑی بات ہے پیغمبر کے حضور میں بیٹھنا۔ کہ میں پیغمبر کے ہمراہ بیٹھا تھا، پیغمبر نے فرمایا، اب تو توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود کون بھیجتا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تم میں سے کثرت کے ساتھ درود کون بھیجتا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب اگر ہمارے جیسے ناکاروں کا مجمع ہوتا تو فوراً کھڑے ہوئے، ہم کو لگتا ہے کہ سب سے بڑے مومن ہم ہیں۔ یہ جو اہل انکسار ہوتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سے بڑا بھی مومن کوئی ہے، لیکن ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ نہیں، اور یہ کمپٹیشن جو چلنے لگا تو اس کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نہیں، یہ تواضع کی جگہ ہے، خدا کی قسم۔ یہاں پر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، شاید اللہ نے مجھے نوازا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ممبر پہ نیچے بیٹھنے والے مجھ سے زیادہ درجہ ایمان پہ فائز ہیں، یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ اولیاء خدا کو بڑا لباس اور عمامے میں تلاش مت کرو، اولیاء خدا کو انہی عام لوگوں میں تلاش کرو۔ تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ جو بار بار آپ کو لگتا ہے کہ نہیں امامہ اور ابا کبا، نہیں، اولیاء خدا حقیقت میں یہ اولیاء خدا انہی عوام میں آپ کو نظر آئیں گے۔ لہذا ہمارے جیسے لوگوں تو کھڑے ہو جا رہے، مجھ سے زیادہ کون درود پڑھتا ہے؟ یہ کہتے پیغمبر نے جب اعلان کیا تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، معلوم ہو کہ اچھے لوگوں کا مجمع تھا کہ پیغمبر نے فرمایا، نہیں تو ہمارے یہاں اگر کہے کون کھڑا تو پھر بیٹھانا پڑتا کہ نہیں، کون کم ہے تو پھر بھی نہیں بیٹھتے لوگ۔ تو یہ فرما رہے نہیں، پیغمبر نے فرمایا کون کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، کوئی مجمع میں سے نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ یہ بغل والا۔ کا دوسری مرتبہ پیغمبر نے اعلان کیا تو بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کا تیسری مرتبہ جب پیغمبر نے اعلان کیا تو میں نے بڑھ کر کہا، کھڑے نہیں ہوئے، میں نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ آپ خود معین فرما دے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود کون پڑھتا ہے۔ کہتے پیغمبر میری جانب تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر نے میرے دہن کا، میرے رخساروں کا بوسہ لیا۔ پیغمبر کے بوسے کا یہ اثر ہے کہ میرے وجود سے یہ خاص خوشبو آتی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، ان مجلسوں میں پہلا کام اتنا ہوتا ہے کہ تمہاری روح کو اتنا پاک کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو فرما رہے نہیں؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ مشام بھی الگ ہوتی ہے، کیونکہ جب جناب یوسف کا کرتا مصر سے چلا تھا تو لانے والوں کو خوشبو کا احساس نہیں ہوا، کنعان میں بیٹھے یعقوب کو احساس ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یعنی وہ کرتا چلا ہے تو مشام یعقوب میں خوشبو یوسف آئی ہے۔ تو یہ مشام کی طاقت بھی اتنی پاک ہو کہ وہ درود کی خوشبو کا احساس کر لے۔ یہ وہ پہلا رزق ہے جو آپ کو اور مجھے حاصل ہونا ہے۔ کہاں سے مجلس ہے؟ طہارت روح، خدا کی قسم یہ طہارت روح۔ میں نے اس کے نا میرے پاس دلیلیں ہیں کہاں سے طہارت روح آتی ہے۔ مولا فرماتی ہے ابن الشبیب ان بقیتا علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیہ، اے شبیب کے بیٹے اگر تم نے گریہ کیا ہمارے جد پر یہاں تک کہ تمہارے آنسو رخساروں تک آئے تو غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ صغیرا کانا او کبیرا کثیرا کانا او قلیلا۔ اگر تم نے اس قدر گریہ کیا کہ تمہارے آنسو رخساروں تک آئے تو ہم تمہارے سارے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کم ہوں، زیادہ ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں۔ گناہوں کا معاف ہونا یعنی طہارت روح، گناہوں کا معاف ہونا یعنی طہارت روح، روح کی پاکیزگی۔ اور خدا کی قسم یہ خود آپ کا گریہ، مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ گریہ حکم توبہ رکھتا ہے۔ یہ گریہ جو ہے حکم توبہ، یہ گریہ اعلان ہے کہ ہم اس ولایت علی میں داخل ہیں۔ یہ گریہ اعلان ہے، خدا کی قسم آپ اسے معمولی نہیں، یہ اعلان ہے کہ میرا ولی میرا علی ہے، یہ گریہ اعلان ہے۔
یہ پہلا مرحلہ جو آپ کو طے ہوتا ہے طہارت روح. اور خدا کرے انسان کی روح پاک ہو جائے. پاکیزہ روح ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے امام کے ہمراہ ہوتے ہیں. روحیں اگر غلاظتوں میں غرق ہو تو پھر وہ امام کے ہمراہ نہیں آ پاتے. امام کے ساتھ تب آپ کو پتہ چلے گا ان مجلسوں نے اثر کیا کیا ہے. ان مجلسوں نے اگر میرے وجود کو پاک کیا ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اب میں قرب امام کو محسوس کروں گا. یہ بہت اہم مرحلہ ہے, خدا کی قسم بہت اہم مرحلہ. میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا, ہر مجلس آپ کو ایک قدم آپ کے امام سے نزدیک کرے. ہر مجلس آپ کو ظہور کی نسبت تڑپ پیدا کرے. کیوں نہیں ہے ہمارا وجود حضرت کے ظہور کی جانب تڑپ کیوں نہیں ہے؟ تڑپ نہیں ہے, خدا کی قسم تڑپ نہیں ہے. بے قراری نہیں ہے, اضطراب نہیں ہے. یہ اس طرح تو دعا نہیں کی جاتی جس طرح ہم دعا کرتے ہیں. جس کا ولی اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو, بچہ کیسے بے قراری سے روتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ اس بچے کو دیکھیے, مرحوم دولابی فرماتے ہیں کہ ایک بازار میں ایک بچہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے اور انگلیاں چھوٹ جائیں تو بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ غائب ہو گیا. باپ نہیں غائب ہوا, تم دنیا کی رعنائیوں میں کھو گئے تھے, تم نے ہاتھ چھوڑا ہے. یہ مجلسیں وہی جگہ ہیں جو آپ کو وقت کے امام سے قریب کریں گے, کیونکہ ان مجلسوں کا کام یہی ہے کہ آپ کی روح کو پاک کرے. روح پاک ہو جانے کے بعد یاد رکھیے گا, خدا کی قسم, روح پاک ہو جانے کے بعد کوئی وقت کے امام سے دور ہو ہی نہیں سکتا, اور روح نجس ہونے کی صورت میں کوئی وقت کے امام کے قریب نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہے. اہل بیت علیہ السلام سے نجاستوں کو دور رکھا گیا ہے. یہ روح پاک ہو جائے تو اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کے بعد بھی زبان سے نام علی آتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں, اور کہوں آپ کی خدمت میں, اگر روح پاک ہو جائے تو ظالم اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ میسم کی زبان کاٹ لیتا ہے لیکن ذکر علی نہیں بند ہوتا. پاکیزہ روح ذکر علی کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں, لیکن روح پاک تو انہی مجلسوں کے ذریعے خدا کی قسم. یہ خیمہ امام حسین ہے جہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے. یہ خیمہ امام حسین ہے, اور اسی خیمہ امام حسین سے خیمہ امام مہدی تک جانا ہے. یہیں سے راستہ ہے. یہیں سے سفر طے کرنا ہے, یہیں سے آغاز کرنا ہے. یہاں تک بلایا, آپ بہانہ نہیں بنا سکتے خدا کی قسم کہ مجھے راہ امام نہیں مل پائی, میں کیسے جاؤں امام تک. مجلسوں میں بلایا, اس کے بعد آپ کہو گے کہ میں امام تک کیسے پہنچوں. یہاں بلایا ہی آپ کو کہ آپ امام تک پہنچو, یوں ہی تو نہیں بلایا جاتا ہے. اور پھر یہاں آنے والے کہیں کہ مجھے خدا نہیں ملا, کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن. من اراد اللہ بدع بکم, آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے کہ اگر کسی نے خدا کا ارادہ کیا تو ابتدا آپ سے ہوگی. یعنی اگر آپ تک نہیں پہنچا ہے تو وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. خدا تک پہنچنے کے کئی راستے نہیں ہیں کہ ان میں سے ایک راستہ اہل بیت کا ہے. خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ اہل بیت والا ہے. تو مجھے فرمانے یہ کئی راستے نہیں ہے کہ ایک راستہ یہاں سے شارٹ گیا یہاں نہیں, ایک راستہ. من اراد اللہ بدع بکم, جو خدا کا مرید ہے, جو ارادہ ہے, جس کی منزل رضا خدا ہے, اس منزل کی ابتدا کا نام اہل بیت ہے. یہاں سے اگر نہیں گیا تو نہیں پہنچ پایا. وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ, یہ روایت کی جملے. اور اگر کوئی خدا کی توحید چاہتا ہے, آج آپ دیکھ لیجئے یہ جو سب سے بڑے مشرک ہے نا, یہ موحدین کو مشرک کہتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں یہ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کے وجود, یہ آج ہم پر الزام لگا دیں نہیں ہم مشرک ہیں. شرک کی تعریف کیا معلوم ہے؟ در اہل بیت سے دور ہو جاؤ تم مشرک ہو. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی, کیونکہ اہل بیت کے بغیر توحید ملتی ہی نہیں. اگر غدیر کو نہیں مانا تو مشرک ہو, کیونکہ حکم خدا یہ تھا کہ غدیر کو مانو. اب اگر تم نے حکم خدا نہیں مانا تو سب سے پہلا شرک تم نے کیا کہ امر خدا کے سامنے خواہش نفس کو رکھا ہے, اور اس کے بعد ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم مشرک ہیں. زیارت جامع کا من وحدہ قبل عنکم, اگر کوئی توحید سیکھنا چاہتا ہے
اگر کوئی موحد ہونا چاہتا ہے تو آپ کو قبول کرے، آپ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ زبردستی کی نمازیں مت پڑھو، مشرکانہ نمازیں مت پڑھو۔ توجہ فرما دیں، اہل بیت کے علاوہ اگر کہیں پر بھی ہو شرک ہے، خدا کی قسم شرک ہے۔ یہ مرحلہ ہے جہاں سے آپ کو طے کرنا ہے۔ یہاں تک اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے، یہاں تک آپ آئے ہو، یہاں آپ کو لایا گیا ہے تاکہ آپ کی روح کو پاک کیا جائے، اور پاک ہو رہی ہے الحمدللہ، الحمدللہ پاک ہو رہی ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ نا، ان مجلسوں نے کیا کیا ہے؟ ان مجلسوں نے آپ کے پورے وجود کو پاک کیا ہے۔ یہ اور بات ہے، میں ایک جملہ کہوں، محرم کے بعد اس نور کو سرمائے کی طرح بچا کر رکھنا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ جس طرح کمانا ہنر ہے، اسی طرح اپنی کمائی کو بچانا بھی ہنر ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے یہاں کمائی کم نہیں ہے، ہم خوب رزق جمع کرتے ہیں، لیکن محرم کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ نور ہے۔ یہ پہلا سال آپ نے اگر طے کیا ہے معرفت امام حسین میں، تو اگلے سال دوسری کلاس میں جاؤ نا، وہاں تو حدود نہیں ختم ہوتی۔ یہ ہر سال اسی کے جی میں آنا، ہر سال وہی باتیں نہیں، مرحلے طے ہونے ہیں۔ یہاں تو طے ہوتے ہیں ہر روز مرحلے۔ ہم بچہ اگر پورے سال ABCD یاد کرے نا، ہم پورے اسکول کو جمع کر لیں گے کہ ایک سال سے آپ نے ABCD پڑھایا تھا، یہ تو ہم نے پورے سال پڑھا کے بھیجا تھا، اس کے بعد یہ ABCD۔ دوسرا سال بھی اگر اس کو الفابیٹ یاد ہو تو آپ کہیں نہیں ابھی چیک نہیں ہوا، ابھی چینج نہیں ہوئی، کیا پڑھاتے ہو؟ سوال تو یہی ہے کہ جب میں 15 سال کا ہوا تھا تو جو معرفت حسین تب تھی وہ اب ہے، تو مجھ سے کون سوال کرے مولانا آپ کی معرفت کیوں نہیں چینج ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ رزق سنبھال نہیں رہے ہو، وہ رزق سنبھال نہیں رہے جو محرم میں آپ کو ملا ہے۔ وہ رزق کے طہارت سنبھالو، تو اس کے بعد دیکھو ہم معجزات نہ جانے کہاں کہاں دیکھتے ہیں۔ اپنے وجود میں کرامت اہل بیت کو تلاش کرو، بات واضح نہیں؟ اپنے وجود میں کبھی کرامت اہل بیت کو تلاش کرو کہ تمہارے وجود پر کتنا کرامت ان کی ہے۔ کبھی بار ہمارا مجمع وہاں، میں ان چیزوں کو نہیں عرض کروں کہ وہاں پر سب آپ رد کر دیجئے، نہیں، آپ کے وجود کے ساتھ بھی تو معجزہ ہوا ہے، آپ کے وجود کے ساتھ بھی تو کرامت ہوئی ہے۔ حسین کے معجزے کو فقط اس میں مت ختم کرو کہ ایک انسان نہیں دیکھ پاتا تھا دیکھنے لگا، بلکہ حسین کے معجزے کا دائرہ وسیع تھا کہ کوئی یزید کے لشکر میں تھا، اسے بلا کر اپنے یہاں لے آئے۔ یہ معجزہ حسین کب بیان ہوگا؟ یہ کب بیان ہوگا؟ یہ جو معجزہ حسین نے کیا ہے، یہ معجزہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ آپ غور تو کرو، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شب میں اتنی چینجنگ، اتنی تبدیلی کہ اسے اس لائق بنایا ہے خدا کی قسم کے باؤ، جس کا دل چاہے جتنا بڑا مرجع ہو، ولی خدا ہو، آ کر حر کے سامنے کہے بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ اس معجزہ حسین کو تو بیان کرو نا۔ مرحوم محسن الحکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ میں سے بزرگوں نے بعض ان کی تقلید کی ہوگی، یعنی کی ہوگی تو نام تو تقریباً مرحوم محسن الحکیم کا سب نے سنا ہے۔ آغا محسن الحکیم جناب حر کی روضہ اقدس پہ گئے، اور جانے کے بعد زری کو، چونکہ محسن الحکیم درس دینا چاہتے ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم نے زری ہے جناب حر کو مخاطب کر کے کہا، حر آپ جو ہو 1000 لشکر کے سپہ سالار تھے یا کمانڈر تھے، اور آج دنیا میں میرے لاکھوں کی تعداد میں مقلدین ہیں، علماء جانتے ہیں، بزرگان جانتے ہیں کہ سارا عالم آیت اللہ محسن الحکیم کی تقلید کرتا تھا۔ آپ 1000 لشکر کے کمانڈر اور میرے فالوور لاکھوں کی تعداد میں، اور آپ سید بھی نہیں اور میں سید ہوں، لیکن اس کے باوجود تم میں کون سا وہ ہنر ہے کہ اگر مجھے حسین کی توجہ چاہنی ہوتی ہے تو تمہارے در پر آتا۔ یہ معجزہ ہے حسین کا۔ اگر آج حسین کا مورد توجہ، اگر در حسین پر جانا ہو تو تم سے اجازت طلب کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حسین ابن علی نے جو رزق کربلا میں بانٹا تھا اسے لیا ہے، تم نے لیا ہے، تمہارے اندر وہ تبدیلی آئی، وہ چینجنگ آئی، خدا کی قسم یہ وہ طہارت ہے، یہ وہ طہارت ہے، طہارت باطنی۔ یہ طہارت باطنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نصرت امام کا جذبہ ہے الحمدللہ، لیکن ایک رزق محرم جو ہے آپ کا وجود کا پاک ہونا،
ہزاروں غلاظتیں، اور آپ کا وجود پاک ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو نہیں وجود نجس ہوتا تو یہاں تک نہیں آتے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. وجود پاک ہے، تھوڑا سا گرد و غبار بیٹھ جاتے ہیں. اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، اگر کسی آئینے کو روڈ پر رکھ دو نا اور گرد و غبار اٹھ رہے ہوں تو آئینے پہ وہ گرد و غبار بیٹھنا شروع کرتے ہیں. ہنر یہ ہے کہ کوئی اٹھے بس آئینے کو پوچھ دے، وہی پرانی خاصیت دوبارہ پیدا کر لے گا. دنیا میں رہتے ہیں تو دنیائی گرد و غبار ہمارے دل کے آئینے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ اشک کے عزا جب تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو وہ تمام گرد و غبار جو ختم ہوتے ہیں، دوبارہ وہی منظر امام حسین نظر آتا ہے. دوبارہ وہی منظر امام حسین آپ کے وجود میں نظر آتا ہے. یہ پاکیزگی آپ کو محرم میں ملے گی. یہ پہلا مرحلہ جو ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے، طہارت روح کا. خدا کی قسم، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي، یہاں پڑھتے ہو آپ، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ، اور سلام ان روحوں پر. یہ معجزہ حسین کا، یہ معجزہ ہے. آپ غور کریے، آپ تو اہل زیارت عاشورہ میں سے ہیں الحمدللہ. میں کبھی بار کہتا ہوں کہ بعضوں کو فقط قوم کے نقص نظر آتے ہیں، قوم کے حسن نہیں نظر آتے. کیوں نہیں آنکھیں کھولتے اور بتاؤ 15 سال پہلے کتنے لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے؟ یہ ہنر کب بتاؤ گے قوم کا؟ یہ حسن کب بتاؤ گے قوم کا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کتنے لوگ، آپ بتائیے نا، آپ میں سے تو کچھ لوگ سن رسیدہ بھی ہیں، کب اتنا رواج تھا زیارت عاشورہ کا؟ آج ہے نہیں ہے. کب آپ نے مسجدوں میں اتنا مجمع دیکھا تھا جو آج ہے؟ ہم اپنے بچپنے میں گن سکتے تھے کہ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد تھی کتنے نمازی تھے. اگر ہم تو کوئی پوچھے نا تو ہم 2-4 نام لے لیتے، بات ختم ہو جاتی. آج یہ مسجدیں بھری ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، آج لوگ اہل زیارت عاشورہ ہیں. آج جوانوں کی زبان پر 40 کا نام ہے. آج جوانوں کی زبان پر زیارت عاشورہ کا نام ہے. یہ حسن نہیں نظر آتا تمہیں جوانوں کا؟ یہ حسن نظر نہیں آتا. یہ چینجنگ کہاں سے آئی ہے؟ انہی مجلسوں سے. انہی مجلسوں نے. کہاں گئے تھے دین حاصل کرنے کے لیے؟ کہاں گئے تھے؟ کس یونیورسٹی میں گئے تھے؟ تم نے کانفرنس کر کے دین سمجھایا تھا. جو آج کانفرنس کی ایک دورہ چلا ہے، کانفرنس سے دین نہیں پھیلا ہے. دین انہی فرش مجلس سے پھیلا ہے اور انہی سنتوں سے پھیلا ہے جو سنتیں ہمارے بزرگوں نے چھوڑی تھی. اور میں پھر کہتا ہوں، ابھی بھی فوکس اسی فرش مجلس پر زیادہ رہنا چاہیے. کبھی کبھار ہمارے فوکس بگڑ رہے ہیں، اسے بھی ٹھیک کریے، زیادہ اس طرف نہ جائیے. توجہ فرما رہے ہیں. اور آپ کا کلچر، عزائی کلچر اتنا عظیم اور اتنا پرانا ہے، خدا کی قسم اتنا عزائی کلچر کسی اور کا نہیں ہے. آپ کیوں اپنا کلچر بھول رہے ہو؟ یہ عزائی کلچر آپ کا ہے. وہ نوحے کہاں ہیں؟ پڑھیے خدا کی قسم، کلچر ہے آپ کا. آپ نے تہذیب عزا کو ایک پروموٹ کیا تھا ایک زمانے میں. آپ اپنے عزائی کلچر کو فراموش نہ کریے، آپ اپنے سسٹم کو فراموش نہ کریے. آپ کے بزرگوں نے مرثیے جیسی دولت آپ کے حوالے کی ہے. آپ کے بزرگوں نے سلام، نوحے، یہ وہ مرحلے میں عرض کروں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں پر، چونکہ بچے اردو نہیں سمجھتے، ہم لوگوں سے بہت سی شکایتیں ہوتی کہ تو مولانا اردو سخت بولتے، جبکہ میں تو بہت آسان کر کے بول رہا ہوں. لیکن یہ وہی مرحلے جب مرثیے نہیں پڑھے جائیں گے، جب نوحے نہیں پڑھے جائیں گے، جب سلام نہیں پڑھے جائیں گے، یہ عزائی کلچر دور ہو رہا ہے. خدا کی قسم، یہ مرثیے کیوں نہیں پڑھے جاتے؟ یہ سلام کیوں نہیں پڑھے جاتے؟ اس جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے. مجلسیں تو بند نہیں ہوئی، مجلسیں تو ہو رہی ہیں الحمدللہ. وہ عزائی کلچر لے آئیے. وہ خاص ہے جو آپ کے بزرگوں نے آپ کے لیے رکھا تھا. ہم نے اپنے بچپنوں میں دیکھا ہے. یہ مجلسیں ضروری نہیں تھا ہر جگہ اتنے خطیب نہیں جاتے تھے. انہی مرثیوں پہ پوری مجلسیں ہوتی تھیں. ان میں فضائل تھے، مصائب تھے، قوم کے شعور و آگاہی تھے، وہ جملات تھے، وہ کلمات تھے، وہ ادب تھا، وہ روانی تھی. وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے فراموش ہو رہی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فرما دیں، انہی مجلسوں کے حسن کو بیان کریے. خدا کی قسم، یہ زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ، کثرت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. اسی زیارت عاشورہ میں وہاں تک لوٹا ہوں، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ. یہاں پر اگر آپ نے غور کیا ہو نا، سلام جو شہید کربلا یعنی سید الشہداء پہ بھیجا گیا ہے، دوبارہ سلام نہیں آیا. وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي.
پتہ نہیں آپ نے اس نزاکت کو غور فرمایا نہیں. سلام ایک مرتبہ ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی. مطلب سمجھ رہے ہو؟ سلام تو 2 مرتبہ آ جائے، معصوم کا کلام ہے نا، ہمارا کلام ہوتا تو آپ کہتے شاید نہیں کہا. نہیں، نزاکتیں یہی ہے کہ حسین کا در ہے ہی وہ در جہاں غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. کا شہدائے کربلا کو اتنا عظیم بنا دوں گا کہ وہ سلام جو مجھ پر بھیجا جائے گا وہی سلام میرے اصحاب پر بھیجا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعلی الارواح التی حلت بفنائی. ان روحوں پہ سلام جنہوں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، باقی ہی نہیں رکھا. چونکہ حسین کے در پر آنے کے بعد اپنے سارے تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں. وہاں ایک تعلق ہوتا ہے حسینی. اس سے بڑا تھا، روح پاک ہو جاتی ہے نا، پاکیزہ روح تمام تعلقات توڑ دیتی ہے. اس کا ایک تعلق ہوتا ہے وقت کے امام سے. ابھی ہمارے قدموں میں بہت سے تعلقات کی زنجیریں ہیں، خاندانی تعلقات کی زنجیریں ہیں، تعصب کے خاندان کی زنجیریں ہیں، نام و نہود و شہرت و منصب کی زنجیریں ہیں. روح پاک ہو جائے ساری زنجیریں توڑتا ہے آدمی، پھر کوئی زنجیر نہیں پہنتا. صرف ایک تعلق ہوتا ہے کہ وہ میرا مولا ہے، میں اس کا غلام ہوں. اور یہی جب آ جائے، میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا دوسرا رزق جو محرم میں آپ کو ملے گا، وہ دوسرے رزق کا نام بذل ہے. شاید اس کا معنی میں کل عرض کروں. وہ دوسرا رزق جو محرم میں روح پاکیزہ ہو جائے تو اس کے بعد ایک جذبہ آتا ہے. پاکیزہ روحوں کے اندر ایک جذبہ آتا ہے. وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے دو، سب کچھ دے دو. پھر اپنا نام بھی نہیں رکھتے، اپنا نام بھی دے دو. پھر اپنی شناخت بھی نہیں رکھتے، اپنی شناخت بھی دے دو. کیوں شناخت باقی رکھے؟ حسینیت سے بڑی کوئی شناخت ہے؟ حسینیت سے بڑی کوئی شناخت ہے؟ اس سے بڑی کائنات میں کوئی شناخت نہیں ہے. سب سے بڑی پہچان کا نام تمہارا حسینی ہونا ہے. پھر کیسی باتیں کرتے ہو اپنے خاندان کو؟ ہمارا خاندان ایسا تھا. نہیں، یہاں ایک افراد اور ایک گروہ آتا ہے، وہ سب کا ایک خاندان ہے، حسینی خاندان. سب حسینیت سے وابستہ ہے. یہ ایک تعلقات صحیح کر لو، یہ ایک تعلق. اور یہی جب آ جائے تو اس کے بعد آدمی نڈر ہو جاتا ہے. پھر پرواہ نہیں ہوتی. پھر بغل میں بیٹھے ہوئے کا احترام جاگ جاتا ہے کہ نہیں، یہ میرے مولا سے وابستہ ہے، یہ میرے آقا سے وابستہ ہے. پھر توہین نہیں کرتا، چونکہ معلوم ہے کہ کہیں یہ مولا کا عزیز نہ ہو، کہیں یہ مولا کے قریب نہ ہو. میں نے عرض کیا نا، ڈھونڈو مت. کبھی بار ولی خدا کو بار بار جا کر امامے میں ڈھونڈو کہ نہیں یہ پہنچے ہوئے. نہیں، وہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا انسان جس کا لباس پھٹا ہوا ہو سکتا ہے حسین کی سب سے زیادہ نظر اسی پر ہو. یہاں پر آنے والوں کو معمولی مت سمجھنا، خدا کی قسم یہاں پہ آنے والوں کو معمولی مت سمجھنا. یہاں پر آنے والا عظیم ہے. عظیم نہیں ہوتا تو یہاں نہیں بلایا جاتا. یہاں تک آیا، بس اسی کو میں نے ختم کیا آپ کی ذہنت کو. یہ پہلا رزق جو محرم میں ملتا ہے طہارت روح. یہ روح پاک ہو جائے انسان کی. روح کی پاکیزگی کے بعد انسان فقط صعود کرتا ہے، بلندی پر جاتا ہے. وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. اب کلم طیب خدا کی جانب پڑتا ہے. اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی سر تن پر ہے یا نہیں ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. وہ فقط راہ خدا میں نکل پڑتا ہے. آپ دیکھو نا اصحاب امام حسین کو، جب آخری وقت تھا اور جناب حبیب نے پوچھا کوئی وصیت ہے تو کہا اپنے لیے کیا وصیت کروں؟ اوصی کا بہذا الرجل
بس جب تک رہنا حسین کا خیال رکھ، بس جب تک رہنا حسین کا خیال رکھ۔ یہاں کربلا کی دشت میں کسی کو اپنی پرواہ نہیں ہے، سب کو حسین کی پرواہ ہے، سب کو حسین کی پرواہ ہے، سب کو حسین کی پرواہ ہے۔ ماں نے اپنی اولادیں اس لیے دیں کہ مولا کی جان بچ جائے، ماں نے اپنی اولادیں اس لیے دی کہ مولا کی جان بچ جائے۔ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے، فقط حضرت کی جان بچ جائے۔ میں دل پتہ نہیں کیوں روز جمعہ چاہتا ہے کہ مولا کی رخصتی پڑھ دوں۔ جب ساری ماؤں نے اپنی اولادیں دی تھی کہ مولا کی جان بچ جائے، ایک جملہ کہوں، ایک ماں نے تو 6 ماہ کا بچہ بھی دیا تھا کہ حسین بچ جائے، لیکن جب حسین نے آ کر کہا کہ میرا آخری سلام قبول کرو، ساری بیویاں تڑپ گئی، اللہ اللہ اب تو مولا کو شہید ہونا ہے۔ یہ تڑپ اس وجہ سے تھی کہ ارے میرا مولا جا رہا ہے، زینب تڑپ رہی ہے، بھیا جا رہا ہے۔ کوئی آسان مرحلہ نہیں، خدا کی قسم میری زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ میں بتا سکوں جب حسین نے کہا الوداع تو زینب کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اگر چند لمحوں کے لیے زینب حسین کو نہ دیکھے تو زینب کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اب جو حسین جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا، اب زینب کا عالم کیا رہا ہوگا جانتے ہو؟ مولا نے جب زینب کا یہ حال دیکھا نا تو کیا فرمایا؟ یا اختہ ہو اسبری، بہن زینب تم تو صبر کرو، ارے پورا کاروان تمہارے حوالے کر کے جانا ہے۔ عجب نہیں، زینب نے کہا بھیا جاؤ، اب اگر تم نے حکم کر دیا ہے تو زینب ہر جگہ پر صبر کرے گی۔ جب تمہارے سر و تن کو جدا کیا جائے گا زینب صبر کرے گی، جب تمہارے لاشیں کو پامال کیا جائے گا زینب صبر کرے گی، جب میری چادریں چھینی جائیں گی تو زینب صبر کرے گی۔ ارباب عذاب نہ جانے زینب نے کیسے رخصت کیا ہے، بس مولا نے آ کر کہا زینب مجھے عابد بیمار کے خیمے تک پہنچا دو۔ ارباب عذاب عجیب انداز ہے، ارباب مقاتل کہتے بی بی آگے آگے ہے، مولا پیچھے پیچھے ہے، شانوں کو ہلا کر کہا میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو بابا آ رہا ہے۔ خدا کی قسم شانے ہلائے تھے، پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دے دو۔ سہارا جب پھوپھی نے دیا نا فقط بابا کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، یا بتا این عمی العباس، بابا اتنا بتا دو چچا عباس کہاں ہے؟ جانتے ہیں جملہ کیوں کہا؟ چونکہ بابا کے جسموں پر زخموں کے نشان دیکھے تھے، تیروں کے نشان دیکھے تھے۔ پوچھ لیا بابا چچا کہاں ہے؟ ارے چچا کے ہوتے ہوئے آپ پر تیر کیسے آ گئے؟ میں کہوں گا میرے آقا ابھی فقط زخموں کے نشان دیکھے ہو، 11 محرم کو حسین کا جنازہ ہوگا، سمے اسپا ہوں گے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگا۔ پھوپھی آگے بڑھے گی، یا بقیتا جدی واقعی، اے میرے بھائی کی نشانی سید سجاد کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت کہو گے پھوپھی اماں میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، ان ظالموں نے اپنے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما۔ بار الہ ہمیں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زارات سے مشغف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا آ جاؤ
عزادارو بلاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عباس کے پرچم کو سجاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ ہوتی ہے یہ زہرا کی ستم سے نہیں ڈرتی ہوتی ہے یہ زہرا کی ستم سے نہیں ڈرتی ہوتی ہے یہ زہرا کی ستم سے نہیں ڈرتی جنگ جیت کے آسور کی جاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ بیعت کے پرستاروں سے کہہ دے کوئی جا کر بیعت کے پرستاروں سے کہہ دے کوئی جا کر بیعت کے پرستاروں سے کہہ دے کوئی جا کر اب شام کی جانب بڑھی جاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ جو نقش قدم مر کے زمانے میں چلے ہیں جو قدم ہر کے زمانے میں چلے ہیں جو نقش قدم ہر کے زمانے میں چلے ہیں جنت کی انہیں راہ دکھاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو بلاتی ہے سکینہ شبیر کی بیٹی ہے بھتیجی ہے جری کی شبیر کی بیٹی ہے بھتیجی ہے جری کی شبیر کی بیٹی ہے بھتیجی ہے جری کی آنکھوں سے زمانے کو بتاتی ہے سکینہ آ جاؤ عزادارو
چمن زار بنانے کے لیے بس صحرا چمن زار بنانے کے لیے صحرا کو چمن زار بنانے کے لیے بس اشکوں کی نہر رن میں بہاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ ظالم نے ردا چھین لی عاشور کو اس کی ظالم نے ردا چھین لی عاشور کو اس کی ظالم نے ردا چھین لی عاشور کو اس کی بالوں سے رکے زیبا چھپاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ مارا ہے لعینوں نے اسے کس طرح بابا مارا ہے لعینوں نے اسے کس طرح بابا مارا ہے لعینوں نے اسے کس طرح بابا چہرے پہ نشان اپنے دکھاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عابد نے کہا رو کے نہیں پاس ہے پانی عابد نے کہا رو کے نہیں پاس ہے پانی عابد نے کہا رو کے نہیں پاس ہے پانی پیاسس کو سے اپنے وہ بجھاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ جب یاد میں بے شیر کے بانوں ہے تڑپتی جب یاد میں بے شیر کے بانوں ہے تڑپتی جب یاد میں بے شیر کی بانوں ہے تڑپتی گہوارہ گہوارہ تصور میں جھلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ ہٹی کے چٹکنے کی صدا قید میں آتی ہٹی کے چٹکنے کی صدا قید میں آتی ہٹی کے چٹکنے کی صدا قید میں آتی جب اپنی کمر خستہ جھکاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ عزادارو بلاتی ہے سکینہ اموں کے لیے خیمے میں رو
है भतीजी अम्मू के लिए खैमे में रोती है भतीजी अम्मू के लिए खैमे में रोती है भतीजी अब्बास से कह दो कोई प्यासी है सकीना आजादारो बुलाती है सकीना मक्ते का शेर आपके समातों का हाल है आजादारो बुलाती है सकीना अब इसमें कभी खुद नहीं लिखता कोई नौहा कभी खुद नहीं लिखता कोई नौहा अब इसमें कभी खुद नहीं लिखता कोई नौहा लिखता हूँ मैं जो लिखाती है सकीना आजादारो बुलाती है सकीना आजादारो बुलाती है सकीना अब्बास के परचम को सजाती है सकीना Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein.